الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورہ احزاب کے مضامین چل رہے تھے۔ پارہ نمبر 20 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا ہے، اور بطور خاص ازواج مطہرات کو اہل بیت فرمایا ہے۔ یہ بات نشین فرما لیں، اہل بیت کا سب سے پہلا اولین مصداق پیغمبر پاک کی بیویاں ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر پاک کی بیٹیاں اور داماد ہیں، اولاد ہیں۔ تو اہل بیت کا پہلا مصداق پیغمبر کی بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے امت کو بات سمجھائی ہے کہ خواتین کو گھر میں رہنا چاہیے، بلا ضرورت باہر نہیں جانا چاہیے، ضرورت پیش آ جائے تو بند سور کے باہر نہ نکلیں، آواز کو یوں نہ نکالیں کہ جس سے بندے کے اندر رغبت پیدا ہو۔ یہ باتیں سمجھائی ہیں، اور پھر مرد عورت دونوں کے بارے فرمایا کہ جو اطاعت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے۔ اور پردے کا فرمایا ہے کہ پردے کا بہت اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، ایمان والی عورتوں کو، سب کو یہ بات سمجھاؤ، پردے کا اہتمام کریں۔ حضرت زین اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اللہ نے قصہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت زینب کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا ہے۔ تو یہ رسم بد کو ختم کر دیا گیا پیغمبر کے عمل کے ذریعے کہ منہ بولی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی یعنی بہو، منہ بولا بیٹا، اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھا دیا گیا کہ منہ بولا بیٹا اس کی بیوی سے بھی جب وہ طلاق دے تو نکاح کر سکتے ہیں، اسی طرح منہ بولی بیٹی حقیقی بیٹی نہیں ہے، اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا نام لیا ہے، فلما قضا زید نام لیا ہے۔ حضرت زینب فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح زمین پہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ کیا ہے۔ بہرحال یہ دونوں کا یہاں ذکر فرمایا۔ پھر ختم نبوت کا مسئلہ بیان فرمایا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کو نبی ماننا بھی ضروری ہے اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ جو شخص آپ کو نبی نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح جو نبی مانے